ہو گیا. ہم اپنی فوج کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں. مالک استر سواری لایا. اب دیکھتا ہوں کون جاگ رہا ہے. مالک استر سواری لایا. علی نے دایاں پاؤں رکھا. دیکھنا میری طرف. علی سواری کی طرف بڑھے. علی نے پہلا قدم اٹھایا. کائنات میں زلزلہ آیا. علی نے دوسرا قدم اٹھایا. ارض و سما کا سر چکرایا. علی نے تیسرا قدم اٹھایا. تثلیث پرستوں پہ قیامت ٹوٹی. علی نے چوتھا قدم اٹھایا. علی کا طواف کرنے کے لیے عیسیٰ نے چوتھا آسمان چھوڑا. علی نے پانچواں قدم اٹھایا. پنجتن کی غیرت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں آئی. علی نے دایاں پاؤں رکاب میں رکھا. قرآن نے الحمد پڑھا. جاگ رہے ہو؟ نعرہ حیدری. علی نے دایاں پاؤں، قبلہ پوری توجہ، علی نے دایاں پاؤں رکاب میں رکھا. قرآن نے الحمد پڑھا. علی زین پہ بیٹھا. قرآن نے یاسین کا سایہ کیا. علی کا بایاں پاؤں رکاب میں آیا. قرآن نے والناس کا نذرانہ پیش کیا. علی نے گھوڑے کی باگ اٹھائی. علی نے گھوڑے کی باگ اٹھائی. علی نے گھوڑے کی باگ اٹھائی. ادھر علی نے گھوڑے کی باگ اٹھائی. علی کے بدلتے ہوئے چہرے کے تیور دیکھ کے اسرائیل نازل ہوا. رکاب بوسی کر کے موت کا فرشتہ اسرائیل کہتا ہے مولا میں آپ کا کارکن ہوں. آج آپ کے تیور بتاتے ہیں کائنات کی خیر کوئی نہیں. میں جو نوکر ہوں مجھے حکم دے. ایک لمحے کے 18,000 حصے میں معاویہ کے 1,48,000 لشکریوں کی روحیں قبض کر کے تیری نالین پہ چھڑک دوں. علی ٹھوکر مار کے کہتے ہیں دور ہٹ جا. دوسروں کا مارا شکار کھانا. علی کی بھی توہین ہے. علی کی اولاد کی بھی توہین. جاگتے آؤ. سلامت رہو. سلامت رہو. جیو. آخری آدمی تک جن کی رگوں میں عباس کی مودت ہے. نعرہ حیدری. سلامت رہو قبلہ. آل محمد آپ کو سلامت رہے. بھیک مانگنی ہے آج قبلہ. عباس کا تذکرہ ہے. امام زمانہ کی صدارت ہے. آج لینا ہے. علی علی علی. دوسروں کا مارا ہوا شکار کھانا. تم میری طرف دیکھو. علی کی بھی توہین. علی کی اولاد کی بھی توہین. علی آئے. فوج کے ہوتے ہیں 3 حصے. ایک میمنہ، ایک میسرہ، ایک قلب لشکر. میمنہ کہتے ہیں دائیں حصے کو. میسرہ کہتے ہیں بائیں حصے کو. قلب لشکر کہتے ہیں درمیان لشکر کو. علی آئے میمنہ پہ. مالک استر کا پہرا. دائیں مالک استر ساتھ چلا. علی میسرہ پہ آئے. ابراہیم بن مالک استر. دائیں مالک استر، بائیں ابراہیم بن مالک استر. درمیان میں علی خرامہ خرامہ چلتا ہوا. علی کا گھوڑا ٹہلتا ہوا قلب لشکر میں پہنچا. علی صفین پہلی لڑائی ہے میرے دوستو. میری تائید کرنا. صفین پہلی لڑائی ہے. صفین پہلی لڑائی ہے جس میں علی کے 11 بیٹے بنفس نفیس شریک ہوئے. 34 سال کا حسن، 33 سال کا حسین، 22 سال کا محمد حنفیہ، 18 سال کا عون بن علی، 13 سال کا جعفر بن علی، 11 سال کا ام البنین کے دودھ علی کے خون کی مشترکہ تاثیر عباس. علی آئے قلب لشکر میں. 11 بیٹوں نے دائرہ بنایا. کوئی رکاب چومتا ہے، کوئی نالین چومتا ہے، کوئی باغ چومتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے. علی گھوڑے کی زین سے زمین پہ یوں آئے جیسے محمد معراج سے واپس آیا تھا. لطف آ رہا ہے؟ تھکا ہوا نعرہ نہیں چاہیے. سلامت رہو. 10 بیٹے 11 بیٹے شریک ہوئے قبلہ. علی کہتے ہیں میرے جگردار بیٹو، میرے جگردار بیٹو، میرے دلیر بیٹو. 2 مہینے گزر گئے. 2 مہینے گزر گئے. 2 مہینے گزر گئے. میرے جگرداروں نے کوئی تلوار نہیں چلائی. سب کی تلواریں جنگ آلود ہو گئی. محرم گزر گیا. سفر گزر گیا. آج یکم ربیع الاول کا سورج تنزیہ انداز میں طلوع ہوا ہے. میں علی چاہتا ہوں. توجہ میری جانب. میں علی چاہتا ہوں میرا کوئی بیٹا. میں علی چاہتا ہوں میرا کوئی بیٹا معاویہ کے 1,48,000 کے لشکر پہ پہلا حملہ کر کے تاریخ پہ ثابت کرے. علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے. علی بڑا ہو یا چھوٹا. جاگتے ہو؟ اگر کچھ لینا ہے آج تو علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے. حسن آگے بڑھے. حسن توجہ. حسن آگے بڑھے. بابا میں سب سے بڑا ہوں. مجھے اجازت دے معاویہ کے لشکر پہ پہلا، دیکھو میری طرف، پہلا حملہ میں کروں. جب امام حسن علیہ السلام نے کہا مجھے اجازت دے معاویہ کے لشکر پہ
پہلا حملہ میں کروں. علی کہتے حسن 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 میرے قریب آؤ, حسن میرے قریب آؤ, حسن میرے قریب آؤ, حسن میرے قریب آؤ. حسن قریب آیا اور قریب آؤ اور قریب آیا, پیشانی چومی, سینے سے لگایا, پیشانی چوم کے سینے سے لگا کے سرکار کہتے ہیں حسن 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 تو اور حسین, تو اور حسین, تو اور حسین, تو اور حسین. مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو, میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو, جیو. تو اور حسین مباہلہ کے دن سے جانتے ہو حسین محمد کے بیٹے ہو, میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے. پوری توجہ میری جانب. محمد حنفیہ نے اجازت مانگی, نہیں ملی. اور نے اجازت مانگی, نہیں ملی. جعفر نے اجازت مانگی, نہیں ملی. 11 سال کا عباس کبھی بابا کے قدموں کو دیکھتا ہے, کبھی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھتا ہے. کائنات کے نظام کو انگشت شہادت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کے اشارے پہ سنبھالنے والا علی عباس کا ارادہ تار گیا. 11 سال کا بیٹا ہے. علی نے کابل جرنیل کی طرح سر سے پاؤں تک عباس کا مطالعہ کیا. آواز آئی مالک استر, جی مالک منبر. اسے جانتے ہو, میری آج کی مجلس ذہن میں رکھنا, اسے جانتے ہو؟ مالک کہتا ہے مولا جانتا ہوں. یہ کون ہے؟ آواز آئی جب جذبات و محسوسات کا سوز, تفکر و تخیل کے شعلے, شعور و ادراک کا باندھ پن, وجدان و آگہی کا نطق, موج شمیم کا خرام, کلیوں کا روح, شگوفوں کا بحروب, پھولوں کا گداز, آبشاروں کا ترنم, صباؤں کا لمس, ستاروں کا جمال جب ایک جا ہوتے ہیں اور علی کے خون اور ام البنین کے دودھ میں مل کے جب ابھرتے ہیں تو توحید اپنے آنچل پہ نورانی قلم سے ایک نام لکھتی ہے جسے عباس کہتے ہیں. آواز آئی میرا جی چاہتا ہے پہلا حملہ عباس کرے. 11 سال کے عباس کو دیکھا مالک استر نے, ادھر علی نے دیکھا. آواز آئی مولا تیرے انتخاب پہ کون شک کر سکتا ہے؟ علی کہتا ہے حسن عباس کو تیار کرو. 11 سال کا عباس ہے. حسن نے خود سر پہ رکھا, حسین نے زرہ پہنائی, محمد حنفیہ نے کمر بند باندھا, جعفر نے نالین پہنائے. محمد حنفیہ نے کمر بند باندھا, جعفر نے نالین پہنائے اور دوڑ کے آؤں گھوڑا لے کے آیا. ادھر گھوڑا لے کے آیا, ادھر بڑے علی نے چھوٹے علی کو زین پہ سوار کیا. تھک گئے ہو؟ اگر لطف آ رہا ہے تو آسمانی نعرہ حیدری. عباس سوار ہوا قبلہ. لطف مجھے بھی آ رہا ہے, دعائیں سب کے دل میں ہیں, اب سنبھلتے آنا. عباس تیار ہوا, گھوڑے پہ سوار ہوا. 10 بھائیوں نے دعا دی, علی نے دعا دم کی. عباس کہتے بابا اجازت ہے؟ علی کہتے شاباش عباس. عباس نے باغ اٹھائی, میدان کو جانے لگا. 14ویں قدم پہ عباس پہنچا. جب گھوڑے کے ٹانپوں کی آواز آئی, عباس نے مڑ کے دیکھا, علی بادشاہ. گھوڑا روکا عباس نے, علی کا واسطہ توجہ میری جانب. گھوڑا روکا عباس نے, علی قریب آئے. شجاعت کی کہکشاں علی کے قدموں پہ جھکی. بابا حکم کریں. آواز آئی کچھ باتیں یہاں بتانا ضروری تھی. مولا حکم کریں. آواز آئی عباس لشکر زیادہ ہے, تجھے میدان حرب کا تجربہ کوئی نہیں, مٹھیاں بھیج لینا, چہرے سے آثار ظاہر نہ ہوں, گھبراہٹ کے. پہلی صف پہ حملہ, نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں, پہلی صف پہ حملہ کرو, آخری صف الٹتی نظر آئے. پہلے آدمی کو قتل کرو, آخری آدمی بھاگتا نظر آئے. اور عباس اگر میرا جانشین ہے, تلوار نیام سے نکال کے نماز مغربین میں اگر تو نے میرے لیے دعا نہ کی تو لطف نہ آیا. عباس اگر میرا جانشین ہے تو نیام سے ایک دفعہ تلوار نکال کے اس وقت تک نیام میں دوبارہ نہیں ڈالنی جب تک میری تلوار میدان کے درمیان میں آ کے تیری تلوار کا بوسہ نہ لے. سلامت نعرہ حیدری. سنبھل کے سن رہے ہو سارے؟ یا امام زمانہ ہماری دعائیں قبول کرنا مولا,
ہر مومن خوش ہو کے سن رہا ہے. عباس چلا, شاجی لفظ ہے میرے پاس عجیب عجیب سے, اب جو لفظوں کے ساتھ چل سکے گا اسے لطف آئے گا. زین کے رحل پہ شجاعت کے قرآن نے ناشناس لوگوں میں نہیں پڑھ رہا میں, یا یوں کہوں کہ بلا شہزادہ ملک شجاعت نے, ملک شجاعت کے شہزادہ ولی نعمت نے زندگی میں پہلی بار عروس تیغ کو نقاب نیام سے آزاد کیا. عباس نے تلوار میں اپنا عکس دیکھا, عباس تلوار سے مخاطب ہوا, یا ابو الفضل العباس آغثنی بحق سیدہ فاطمۃ الزہرا و یا سیدتی و مولاتی فاطمۃ الزہرا اغیثینی بحق قمر بنی ہاشم. عباس نے تلوار کو دیکھا, اپنا عکس نظر آیا, عباس تلوار سے مخاطب ہوا. جب تلوار سے عباس مخاطب ہوا, اب دعائیں دل میں رکھو اور جہاں رگوں سے عباس پھوٹے میرے ساتھ چلتے ہو, پتہ یہی چلے کہ سفین میں بیٹھے ہو, شاہپور کانجرا میں نہیں بیٹھے. عباس تلوار کو دیکھ کے کہتا ہے دخترے پر کے رنج و محن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. ہے کوئی دخترے پر کے رنج و محن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. ترجمہ کر لوں, شاید مصرع نیچے رہ گیا, ذہن اوپر گئے ہوئے ہیں. دخترے پر کے رنج و محن بن کے تن موت کی عذاب کی بیٹی بن کے تن کے دشمن کی رگوں میں موت کا سیلاب چلا. عباس کہتا ہے دخترے پر کے رنج و محن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ, زلزلوں کی طرح گھن گھنن گھول دے. یا علی یا علی. دشمن پوری توجہ سے, اگر لطف آ رہا ہے تو میرے ساتھ بولتے آنا, لطف نہ آئے تو مجھ غریب کی اپنی قسمت. دخترے پر کے رنج و محن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ, زلزلوں کی گھن گھنن گھول دے. دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے. عباس کہتے ہیں اپنے آدھا کے سر آسماں پر اڑا, آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے. نعرہ حیدری. اپنے آدھا کے سر آسماں پر اڑا, آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے. تلوار کہتے مولا ایسا کیوں کروں؟ عباس کہتے دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور, دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور. پھر پڑھتا ہوں. عباس تلوار سے کہتے ہیں دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو, یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے. اب نعرہ سنو. جنہیں نام علی لینا ثواب, جو حج اکبر کا ثواب سمجھتے ہیں علی کا نام لینا, نعرہ حیدری. دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو, یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے. تلوار کہتے ہیں مولا کیسے لڑوں؟ توجہ ہے. تلوار کہتے ہیں مولا کیسے لڑوں؟ عباس کہتے ہیں دیکھتی کیا ہے, میں منا میں اتر میں سرا سے اوپر. مولا عباس تیرے مومن اللہ کرے تھکے نہیں, میں منا میں اتر میں سرا سے اوپر. کرب لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر. یوں نہیں جیسا عباس خوبصورت ہے ویسا میرے ساتھ خوبصورتی کے انداز میں چلو. میں منا میں اتر میں سرا سے اوپر, کرب لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر. دشمنان علی کے پرخچے اڑا, ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقسوم کر. بن کے زہر اجل آج میدان میں ڈھل, میرے بابا کے نقش قدم چوم کر. عباس کہتے ہیں اب نقابیں الٹ کر پلٹ دے صفے, ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر. حیدری حیدری حیدری. میں منا میں
عباس کی مودت ہے، وہ ضرور نعرہ حیدری سنائیں گے۔ حیدری میمنہ میں اتر میسرا سے ابھر، کر پہ لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر، دشمنان علی کے پرخچے اڑا، ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقسوم کر، بن کے زہر اجل آج میدان میں ڈھل، میرے بابا کے نقش قدم چوم کر۔ عباس کہتا ہے اب نقابیں الٹ کر پلٹ دے صفیں، ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر۔ تلوار کہتے ہیں کروں کیا کیسے لڑوں؟ عباس کہتا ہے دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر، دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم دیکھ، اب مجھے لطف آ رہا ہے، دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر، ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے، تیری ہر ضرب پر آج خیبر شکن داد دینے کو آئے تو پھر بات ہے۔ نعرہ حیدری، علی 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 علی، پوری توجہ سرکار۔ جناب عباس کا تذکرہ، امام زمانہ کی صدارت، دعاؤں کی قبولیت کا لمحہ۔ اب جن کو پوری زندگی میں فضائل میں داد دینا عادت نہیں ہے، اگر جناب عباس معجزہ ہے تو منہ سے بات ضرور نکلے گی۔ عروج پہ پہنچ گئی مجلس، معراج پہ پہنچے ہوئے عقیدے، تلوار کہتے ہیں کیسے لڑوں؟ عباس نے زانوں پہ تلوار کو خم کیا، کمان میں بدلا۔ عباس کہتا ہے سن کسی کی نہ سن۔ تقریباً 10,000 کا مجمع میرے سامنے ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں، جناب عباس کے صدقے میں، اللہ میری شیعہ قوم کے کسی نوجوان کو سوائے جناب عباس کے غم کے اور کوئی غم میں مبتلا نہ کرے، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دیکھو، ہمیشہ سرخرو رہو، دشمن کی نظر بد سے محفوظ رہو۔ اب دیکھتے ہو میرے ساتھ، عباس کہتا ہے سن کسی کی نہ سن، سن کسی کی نہ سن، سن کسی کی نہ سن، سن کسی کی نہ سن۔ عباس تلوار سے کہہ رہا ہے سن کسی کی نہ سن۔ تلوار کہتی ہے کیا کروں؟ عباس کہتا ہے سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سرکار دے، تھک کے نہیں، تھک کے نہیں، تھک کے نہیں۔ اگر تمہارا نعروں کا شور سڑک تک نہیں گیا تو لطف کیا آیا؟ عباس کہتا ہے سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سرکار دے۔ مولا کیا کرو؟ عباس کہتا ہے سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سرکار دے، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ جاگتے آؤ، جاگتے آؤ، جاگتے آؤ، علی کا واسطہ جاگتے آؤ۔ یہ ایسی مجلس ہے یہاں کھڑے ہو کے جناب عباس کا واسطہ میں اللہ کو بھی دوں تو وہ بھی نہیں ٹھکرائے گا۔ تو میں سے ہر مومن کو عباس کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، اب جاگنا اگر دعائیں مانگنی ہے، سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سرکار دے، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے اور کیا کروں؟ عباس کہتے ہیں دیکھتی کیا ہے؟ نوک سے روک لے وقت کی گردش ہے۔ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سرکار دے، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے اور کیا کروں؟ عباس کہتا ہے نوک سے روک لے وقت کی گردش ہے، میرے ساتھ ساتھ چلنا، نوک سے روک لے وقت کی گردش ہے، دست شام و وجود سحر کاٹ دے۔ مجھے بھی ایسے پڑھنا آتا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں، نوک سے روک لے وقت کی گردش ہے، دست شام و وجود سحر کاٹ دے۔ یہاں تو ناراض ہو جاؤ گے، میں صرف گزارش کر رہا ہوں جاگتے آؤ۔ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سرکار دے، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ عباس کہتا ہے نوک سے روک لے وقت کی گردش ہے، دست شام و وجود سحر کاٹ دے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ کان لگا کے سن رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ عباس کہتا ہے نوک سے روک لے وقت کی گردش ہے، دست شام و وجود سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے کیا کروں؟
عباس آدم کے لہجے میں کہتا ہے دست شامو وجود سحر کاٹ دے، اور کیا کروں؟ شیش کے لہجے میں کہتا ہے دست شامو وجود سحر کاٹ دے، اور کیا کروں؟ شیان کے لہجے میں کہتا ہے دست شامو وجود سحر کاٹ دے، اور کیا کروں؟ محلس کے لہجے میں کہتا ہے دست شامو وجود سحر کاٹ دے، اور کیا کروں؟ محوب کے لہجے میں کہتا ہے دست